علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزه ونفسه ونفخه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی، عظمت، رفت، جلال، شان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام سرور کونین، تاجدار مدینہ، والی مدحہ، ساقی کوثر، شاف محشر، سید البشر، سید الانبیاء، بدر الدجا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مطہرہ۔ حضرات، پچھلے خطبہ جمعہ میں رحمت الہی کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے۔ کوئی انسان بادشاہ ہے، وزیر ہے، امیر ہے، غریب ہے، یہاں تک کہ پیغمبر رسول سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ جو بھی دنیا کائنات میں جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے وہ اللہ کی رحمت کی محتاج ہے، آپ میں تو کوئی چیز نہیں۔ اس رحمت الہی کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی۔ آج اس سے اگلی بات کرنی تھی کہ رحمت الہی کی ہمیں اہمیت کی سمجھ آنی چاہیے، اس کی ضرورت کی سمجھ آنی چاہیے۔ اس میں انبیاء کے واقعات، ان کے الفاظ جو قرآن نے بیان فرمائے وہ آپ کے سامنے پیش کی۔ اور آج جو اہم چیز ہم نے ڈسکس کرنی ہے کہ ہمیں رحمت الہی کیسے ملے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا قال ومن یقنط من رحمت ربی الا الضالون، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس صرف اور صرف گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ جس کے دل میں ذرا بھی ایمان ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا، یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ آپ جتنے بھی گناہ گار ہیں، جتنے بھی مصیبت زدہ ہیں، جتنے بھی پریشان ہیں، آپ کو ہر حال میں اللہ کی رحمت پہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا اللہ ہمیں بچائے گا، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ گمراہ کون ہے؟ جو گمراہ ہے، جس کا اللہ اور اس کی آیات پر یقین نہیں، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، وہ ہوتا رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہم نے پڑھائے
وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، انہوں نے بھی دعا کی اللہ پر ارحم الراحمین ہے، ہماری مدد فرمائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہم رحمتک ارجو، کہ اللہ کے نبی سید الانبیاء کونین سرور دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اکثر دعا کرتے تھے اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ تیری رحمت کی میں امید رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں کہ تیری رحمت وہ ضرور ہمیں مل کے رہے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ ساتھ کہتے ہیں فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، فلا تکلنی نہ سپرد کرنا الی نفسی ہمیں ہمارے نفسوں کے، طرفۃ عین آنکھ جھپکنے کے برابر بھی، کہ اگر کسی بندے کو اپنی طاقت پہ، اپنے وسائل پہ، اپنی دولت پہ، اپنی برادری پہ، اپنے گروہ پہ، اپنے ووٹوں پہ، اپنی کسی بھی چلاکی ہوشیاری دماغی صلاحیت پہ اگر کسی کو مان ہے تو اس پہ نہ کرے۔ آپ کی چلاکی اللہ دماغ فیل کر دے، پھر باڑ بھرے پڑے ہیں، نیورو کے باڑ آپ کی صحت مند ہے، ایک ذرا سا ایکسیڈنٹ کی آپ مار، ذرا سا ایکسیڈنٹ، بلڈ پریشر ہی جو بندے کے اندر کسی کو نظر بھی نہیں آتا ہائی ہو، بندے کی دماغ کی شریانیں پھٹ جاتی۔ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں، آپ کے پیسے دولت جتنے بھی ہیں، جتنے بھی دولت مند بندے ہیں وہ سارے ہی مرتے ہیں۔ کوئی ایک بندہ بتائیں کہ جس کے پاس اربوں خربوں تھا اور وہ زندہ رہے، سارا نہیں مر رہا، دولت بھی نہیں بچاتی۔ یہی اللہ کے نبی کی دعا فلا تکلنی، اے اللہ ہمیں ہمارے نفسوں کے سپرد نہ کرنا، طرفۃ عین آنکھ جھپکنے کے برابر بھی، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، اور اے باری تعالیٰ ہمارے سارے معاملات آپ ان کی اصلاح فرمائیں۔ گھر کے معاملات ہیں، ذات کے معاملات ہیں، دوستوں کے ہیں، گھروں کے، رشتہ داروں کے، محلوں کے، ملک کے، قوم کے، سب کے معاملے یا اللہ آپ ٹھیک کر دیں۔ لا الہ الا انت، کیونکہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ کے نبی بھی دعا کر رہے ہیں، دیگر انبیاء بھی اللہ کی رحمت مانگ رہے ہیں، آپ اور میں ہمیں کیا مسئلہ ہے کہ ہم کیوں نہیں مانتے؟ ہمیں اللہ کی رحمت پہ یقین کرنا چاہیے اور اسی پر ہمارا توکل ہونا چاہیے۔ اب میں وہ چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے ذریعے جو اسباب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے، جو اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمائے کہ یہ الفاظ، یہ کام تم نے کرنے ہیں تو تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جائے گی۔ اللہ کے نبی کی دعا تھی اللہم انی اسألک موجبات رحمتک، اے اللہ میں ان چیزوں کا سوال کرتا ہوں، ان چیزوں کو مانگتا ہوں، موجبات رحمتک جو تیری رحمت کو ہم پر واجب کر دے۔ اے اللہ ایسے کلمات ہم سے ادا کروا، ایسے کام ہم سے کروا جس سے اے باری تعالیٰ آپ خوش ہو جائے اور آپ کی رحمت ہمارے اوپر برس پائے۔ اور جس پہ اللہ کی رحمت کا ایک قطرہ بھی برس گیا اس کی نسلیں ہی سنور گئی۔ وہ اللہ کی رحمت ہی بے بہا بے شمار ہے، ایک قطرے میں اتنا کچھ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہمارے دماغ اور تصور سے باہر ہے اللہ کی رحمت۔ صرف ایک کرم، ایک جھلک اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر ہو جائے ہمارے لیے کافی۔ یہ دعا اللہ کے نبی نے سکھائی۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ ہے ایمان اور قرآن سے تمسک۔ ایمان لے کر آئے اللہ پر، اور جو قرآن مجید ہے اس کے ساتھ تمسک، اس کے ساتھ آپ کی پابندی ہونی چاہیے، پڑھنے میں بھی، یاد کرنے میں بھی اور عمل کے لحاظ سے۔ جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھنا مسنون ہے، کتنے بندوں نے پڑھی؟ جمعے کی جمعے روزانہ تلاوت کرنی چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جو تلاوت روزانہ کرتے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ آج کل ہم موبائل پہ روزانہ ایوریج ٹائم کم سے کم 2 سے 3 گھنٹے، کم سے کم 2 سے 3 گھنٹے چیک کر لینا۔ آپ اپنی جو کالیں سنتے ہیں، کالیں کرتے ہیں، اور روٹین میں جو آپ دیکھتے ہیں، وہ فیس بک دیکھ لیں، وہ واٹس ایپ دیکھ لیں، وہ میسج جو بھی لگائے، کم سے کم 2 سے 3 گھنٹے کو کتنا بھی مصروف ہے ٹائم چیک کر لیں۔ یہ ٹائم ہمارا لگتا ہے، 10 منٹ قرآن میں ہمارا ٹائم نہیں لگ رہا۔ ایوریج کی بات کر رہا ہوں۔ قاری صاحب ماشاءاللہ بیٹھے ہیں 6-8 گھنٹے پڑھا رہے ہیں، بچے حفظ کر رہے ہیں، وہ تو لگا ہی رہے ہیں۔ بات ہے ہماری اور آپ کی کہ ہم قرآن کے ساتھ کتنا ٹائم لگا رہے ہیں، اسے سیکھنے میں، اسے پڑھنے میں، اس کی تلاوت میں۔ اگر نہیں
تو میری جو مائیں بہنیں آئی بیٹھی ہیں ان بزرگ خواتین سے گزارش ہے اپنے گھروں میں سختی کریں، اپنی اولاد پر سختی کریں، انہیں بٹھائیں کہ چلو نہیں پڑھو۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے اسکول میں پڑھتے تھے، ہمارے والد صاحب صبح اٹھاتے نماز پڑھتے، ساتھ کہتے میرے سامنے قرآن کھولو، سختی سے قرآن کھلواتے تھے۔ روزانہ کچھ چند صورتیں سورہ یاسین اکثر تلاوت کرنا، مسجد میں حافظ صاحب ہوتے تھے وہاں پر جاتے پڑھتے اور اس کے بعد گھر میں بھی پڑھا کرتے۔ ایک سختی ہونی چاہیے۔ تو بھائی اب کیوں نہیں ہو رہی؟ اب آپ بڑے ہو گئے، اب تو آپ بااختیار ہیں، اب آپ کو لازمی گھڑی پہ دیکھ کے 10 منٹ کی تلاوت اگر آپ اپنی روٹین بنا لیں آپ کی زندگی سنور گئی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور انہوں نے اس قرآن کو تھام لیا مضبوطی کے ساتھ، پڑھنا اور تلاوت کرنا اور ساتھ اس پر عمل کرنا، عمل کی بات بھی ساتھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ انہیں عنقریب داخل کرے گا اپنی رحمت میں، وَفَضْلٍ، اور ساتھ اللہ اپنا فضل بھی کرے گا، رحمت بھی اور فضل بھی، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ انہیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے۔ ایمان لے کر آئے اور قرآن کے ساتھ تمسک پیدا کریں، قرآن سے تمسک، قرآن کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات میں سب سے پہلی چیز قرآن کو پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے۔ اگر آپ کو اسی طرح قرآن پڑھنا ہی نہیں آیا تو آپ قرآن پڑھنا شروع کریں۔ بعض بڑے بچے ہو گئے، بڑے بزرگ ہو گئے، بندے ہو گئے، قرآن پڑھنا نہیں آ رہا، ان سے گزارش ہے کہ اپنے قاری صاحب کے پاس آئیں، ان سے کہ بھائی مجھے 5-10 منٹ دیں تو قرآن پڑھیں، قرآن سے تمسک پیدا کریں۔ دوسری چیز جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر لازمی آئے گی اور اللہ ہمیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، قرآن میں اللہ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ دنیا کی جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں بڑی سے بڑی، بڑی سے بڑی، بڑی سے بڑی، اللہ کہتا ہے میری رحمت ان سب سے وسیع، زمین، آسمان، ستارے، خلائیں، مریخ، پلوٹو اور کیا کشائیں، سپر گلیکسی جو بھی ہے، اللہ کہتا سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ سب سے بڑی میری رحمت، واسعت کل شیء، اللہ کہتا ہے ہر چیز پر میری رحمت وسیع۔ اب آپ خود سوچیں کہ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ اس زمین کے خزانے، میکسیمم ڈیمانڈ ہماری زمین کے خزانے۔ اب زمین کے علاوہ جو سائنس ہمیں بتا رہی ہے، یہ جو سیارے ہم دیکھتے ہیں، یہ خلائیں جو جہاز جا رہے ہیں، جی فلاں پہنچ گیا، فلاں پہنچ گیا، نیٹ پہ آج کل بڑی ویڈیو آ گئی، اور وہ جہاں پر انسان نہیں پہنچا ان سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اور جب آپ اس طرح سوچیں گے تو پھر آپ اپنی سوال سوچیں گے آپ کی ڈیمانڈ کیا؟ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں، تو اللہ کہتا ہے میری تو رحمت ہی بڑی وسیع ہے۔ اب جب رحمت وسیع ہے تو اللہ کہتا ہے کن کے لیے ہے؟ فَسَأَكْتُبُهَا، تو میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے ضرور لکھ دوں گا، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں خشیت الہی پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر، کہ جو بھی کام کریں تو آپ کے دل میں یہ آئے کہ یار اللہ نے اسے جائز قرار دیا ہے یا حرام قرار دیا ہے، جائز ہے تو کر لے، حرام ہے تو رک جائے، سمجھو آپ کے اندر تقویٰ موجود ہے۔ پھر تقوی کی بات کرتے ہیں نا یار، تقویٰ آنا چاہیے۔ تقویٰ کیا دین ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ ہر وہ کام کر لیں جو جائز ہے اور ہر اس کام سے بچ جائیں، رک جائیں جو اللہ نے منع کیا۔ رزق حلال ہے کمائیں، حرام ہے تو رک جائیں۔ کوئی بات آپ کرتے ہیں، بات اگر سچی ہے تو کر لیں، اگر جھوٹ ہے، غیبت ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، کسی کی لڑائی ہوتی ہے، فساد پیدا ہوتا ہے تو نہ کریں۔ جب آپ ہر قول اور فعل میں، کھانے پینے میں حلال حرام سوچیں گے، سمجھو آپ کے اندر تقویٰ آ گئی۔ نماز پابندی سے پڑھیں، خیر کی بات کریں، آپ کے اندر تقویٰ۔ اگر تقویٰ آ گیا تو یاد رکھیں اللہ کی رحمت آپ کے اوپر آ گئی۔ سمپل اور سادہ سی بات، للذین یتقون ویؤتون الزکوٰۃ، اور دوسرا کام جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے اوپر انشاءاللہ اگلے مہینے مفصل انشاءاللہ جمعہ پڑھایا جائے گا، کیونکہ ہم لوگ زکوٰۃ کے بارے میں بات بھی کم کرتے ہیں اور عمل بھی کم کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، جب خرچ کی باری آتی ہے پھر ہم کہتے ہیں مولوی نوکری پہ آئے گی، ہم پہ نہ خرچ کریں، اللہ نے ہمیں بہت کچھ دی ہے، اپنے آپ پہ خرچ کریں۔
یہ جو آپ اپنے لیے خرچ کریں گے، اللہ کے راستے میں دیں گے، اپنے رشتہ داروں کو، غریبوں کو، یتیموں کو، مسجدوں میں، مدرسوں میں، وہ آپ اپنے لیے خرچ کر رہے ہیں، ہمارے میں نہیں خرچ کر رہے. یہ اپنے لیے خرچ کرنا ہوتا ہے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو زکات دیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے، اللہ کہتا ہے ان کے لیے میری رحمت. اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پہ فرمایا والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں، مومن بندے کے دوست مومن بندے ہی ہوں گے، اور مومنہ عورتوں کی دوستیں مومنہ عورتیں ہی ہوں گی. ایمان والوں کو ایمان والوں سے قدرتی محبت ہوتی ہے. کبھی آپ دیکھ لیں، جب آپ کو پتا چلے یار یہ بندہ اہل توحید ہے، بے شک آپ لاہور پھر رہے ہو، آپ کراچی پھر رہے ہو، آپ کے اندر ایک محبت پیدا ہوتی ہے، یار اہل توحید ہے ماشاءاللہ. ایک قدرتی محبت ہے ہماری. ایمان والے بندے کو دیکھ کے، نمازی بندے کو دیکھ کے بندے کے اندر ویسی محبت پیدا ہو جاتی ہے. یہ قرآن نے کہا اولیاء بعض، ایمان والا ایمان والے کے ساتھ دوستی رکھتا ہے. اللہ نے فرمایا وہ کیا ہوگا، یامرون بالمعروف، جو ایمان والے ہوں گے کیا کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکیں گے، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ جو نماز قائم کریں گے، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں گے، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے ہر کام میں. صحیح معنوں میں اہل سنت اور صحیح معنوں میں اہل حدیث بنیں گے. اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں سیرحمہم اللہ، ان قریب اللہ تعالیٰ ان پر اپنا رحم کرے گا، اپنی رحمت کرے گا. ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ غالب ہے، اللہ حکمت والا. ایمان لانا، تقوی اختیار کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، زکوٰۃ ادا کرنا، نمازیں قائم کرنا، اہل ایمان سے محبت کرنا، ان سے تعلقات بنانا، اللہ کہتا ہے جو یہ کام کرے گا تو ان پر میری رحمت آ جائے گی. یہ کتنے مشکل کام ہے. اگر آپ اور میں ہمیں یہ بات سمجھ آئے کہ ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے، اللہ اپنی رحمت ہم پر کرے، ان کاموں میں مشکل کیا ہے. تیسری اور اہم چیز جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت واجب ہوتی ہے، قرآن نے کہا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اے لوگوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وأطیعوا الرسول، اور رسول اللہ کی اطاعت کرو. جب کوئی حدیث تمہارے سامنے آ جائے، صحیح حدیث نظر آ جائے، اس پر عمل کرو. اللہ کے نبی کا طریقہ، صحیح سنت تمہارے سامنے آ جائے تو اس سنت پر عمل کرو. اطیعوا الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. قرآن کہتا ہے لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، رحمت کی. جو سادہ سے الفاظ ہیں، اس میں کوئی لمبی چوڑی بحثیں بھی نہیں. اگلی چیز چوتھی جس کی ہمارے اندر کمی، اللہ اکبر، فرمایا الراحمون یرحم الرحمن، اللہ کے بندوں پر رحم کر. آج ہم اپنے لیے جو رحم تلاش کرتے ہیں کہ مجھے ریلیکسیشن ملے، مجھے رعایت ملے، مجھے پروٹوکول ملے، لیکن جب کوئی اختیار ہمارے پاس آتا ہے ہم بڑی سی چھری نکالتے ہیں اور اللہ کی گردن پہ چلا دیتے ہیں کہ مجھے ملے، اس کو نہیں ملے. تو میرے بھائی اللہ کے بندوں پر بھی رحم کرنا سیکھے، اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا سیکھے. فرمایا الرحمن یرحمہم الرحمن ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء. فرمایا یاد رکھیں جو بندے ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں رحمان ان پر رحم کرتا. اللہ کے فرمایا ارحموا، تم رحم کرو، من فی الارض، جو زمین میں ہے، یرحمکم من فی السماء، جو آسمانوں والا رب ہے وہ تم پر رحم کرے. ہم اپنے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ سختی کرنا ختم کریں، مہلت دیں، لین دین میں مہلت دیں. کوئی اصول پابندی کوئی چیز ہے اس میں ریلیکس کریں. ہاں جو بندے مشکل حدر عام ہو ان کو سختی کرنی چاہیے، ان کو سختی بھی کرنی چاہیے، مینجمنٹ کو سختی کرنی چاہیے، انتظام چلتا بھی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بندہ روٹین میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے ہمیں اسے کیا کرنا چاہیے، معاف کرنا چاہیے. اللہ اکبر. حدیث رسول ہے خواب عبد وخاسر لم یجعل اللہ فی قلبہ رحمہ للبشر. فرمایا خواب وخاسرہ، وہ بندہ رسوا ہو گیا، گھاٹے میں چلا گیا. کون بندہ؟ لم یجعل اللہ
فی قلبی رحمہ، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رحم پیدا نہیں کی، للبشر، لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے نرمی کرنا، لوگوں کے لیے سہولیات پیدا کرنا، لوگوں کو چھوٹ دینا، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا، یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ فرمایا جس کے دل میں یہ نہیں ہے، اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، تو سمجھایا وہ بندہ گھاٹے میں چلا گیا، وہ تباہ و برباد ہو۔ اپنے دوستوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے تعلق داروں کے لیے اپنے دل میں رحمت پیدا کرنا۔ ہر وقت لڑے لڑے رہنا، ہر ٹائم اکتائے رہنا، ہر ٹائم ناراض رہنا، ہر ٹائم موڈ میں رہنا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ خوش رہنا چاہیے، ہر ٹائم ہنسنا بھی منع ہے، لیکن حدیث رسول ہے بلو ان تلق اخاک بوجہ طلیق، لیکن لفظ ہے تلق، کہ آپ اپنے کسی بھائی سے خوش باش چہرے سے ملنا شروع کر دیں تو یہ بھی نیکی ہے۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ آپ کسی نیکی کو کمزور مت جانے، اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے کیوں نہ ملے۔ جتنے بندے ملتے ہیں خوش چہرے سے ملے، کیا جاتا ہے آپ کا؟ کچھ بھی نہیں جاتا۔ اللہ اکبر، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ آخری بات کیا کہ بات ختم کرتے ہیں، یاد رکھیں جو بھی نیک بندہ ہے، جو بھی نیکی کر لے، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے نیکی کہا ہے، وہ کوئی بھی نیکی آپ کرتے ہیں، کتنا بڑا پیکج ہے۔ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہے من المحسنین، نیک کام کرنے والے۔ جو بھی آپ نیکی کر رہے ہیں، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، 1 روپیہ 1 لاکھ 1 کروڑ، آپ ذکر کر رہے ہیں، 1 ذکر 100 ذکر 1000 ذکر، آپ 1 سے 12 پڑھتے ہیں، 30 سے 12 پڑھتے ہیں، آپ 1 اچھائی کرتے ہیں، 1,00,000 اچھائی کرتے ہیں، جو بھی آپ نیکی کرتے ہیں، کیا فرمایا؟ ان رحمت اللہ قریب، اللہ کی رحمت تمہارے قریب۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہارا نقصان نہیں کر سکتی، دنیا ساری ایک طرف ہو جائے، جب تک تم نیکی پہ ہو، ایمان پر ہو، قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، تم لوگوں سے بھلائی کرتے ہو، اللہ کے کاموں میں تعاون کرتے ہو، دنیا تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ کی رحمت تم پر برسے گی، برسے گی، برسے گی۔ اللہ ہمیں ان کاموں کو کرنے کی توفیق دے جن سے اللہ کی رحمت ہم پر آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آج کے جمعے کا مختصر خلاصہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے، نبی، پیغمبر، ولی، جو بھی دنیا میں ہے، جو دنیا میں نظر نہیں آ رہے، سب کو اللہ کی رحمت چاہیے۔ ہمیں تو بالخصوص چاہیے، نہ ہمارے اعمال ہیں، نہ کوئی وسائل ہیں، کچھ بھی نہیں، تو اللہ کی رحمت کے بغیر گزارا نہیں۔ تو اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے جو کام چاہیے، اس میں ایمان ہے، تقویٰ ہے، نمازوں کی پابندی ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے، قرآن پڑھنا، قرآن کی تعلیم عام کرنا، قرآن کی جگہوں پہ جانا، لوگوں کے ساتھ رحم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، ہر وہ کام جو نیکی ہے، جسے قرآن اور سنت نے نیکی کہا ہے، وہ بدعت نہ ہو، شرک نہ ہو، قرآن اور حدیث سے وہ ثابت ہو کہ یہ نیکی ہے، وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہمیں ضرور ملے گی، ضرور ملے گی، ضرور ملے گی۔ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔